نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باغ میں بھی اکیلا انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ اکیلا انسان اتنا خوش نہیں ہوتا۔ اگر آپ پارک میں بھی جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کسی اور کو لے جائیں تو آپ لمبی سی واک کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کتنا چل چکے۔ لیکن اگر آپ اکیلے جاتے ہیں تو ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے جائیں اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی کا ایک لطف حاصل ہوتا ہے تو پھر اور بات ہے۔ اس کے باوجود کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوست ہو یا اس سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرے، تو بھی انسان کو انسان سے انس ہوتا ہے۔ انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کو اچھے لوگوں کو مل کر، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، اچھے لوگوں سے تعلق رکھ کے آپ کی زندگی میں عجب طرح کی خوشی آتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر کبھی بھی مردم بیزار نہ ہو، انسان بیزار انسان نہ بنے، کیونکہ بعض لوگوں سے بالکل سوشلائز نہیں کرتے، ہر ایک سے کٹ آف ہو کے رہ جاتے، یہ ایسا ہے، اس میں یہ خامی، اس میں یہ خامی، 10 خامیاں ہر ایک میں نکال لیں گے۔ کیا کوئی انسان خامیوں کے بغیر ہے؟ ہر انسان کے اندر ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تعلقات میں کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے اور دوسروں کی اچھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس میں سے اگر کوئی چیز کم ہے تو اس کو یوں محسوس کرائیں جیسے آپ جانتے ہی نہ ہو۔ دوسروں کے عیبوں سے متعلق آپ کا رویہ کیا ہو، گویا آپ جانتے ہی نہیں، آپ کو نہیں پتا اس کے اندر یہ خامی، حالانکہ آپ کو پتا ہے۔ یہ کر سکتے ہیں؟ سوچئے کسی انسان سے آپ کو بہت چڑھ ہے اور اس چھوٹی سی بات ہے، اس کی کوئی خامی ہے جو آپ کو بہت بری لگتی، تو آپ اپنے آپ کو یہ بابر کریں گے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں، بس صرف یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ اس میں اچھا کیا ہے، تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس جیتے ہیں، وہ 10 خوبیاں کسی میں اس کا کچھ ذکر نہیں کریں گے اپنے دل کے بخل اور تنگی کی وجہ سے، اس سے جو فائدے ہم کو پہنچتے ہیں ان کے کبھی مینشن نہیں کریں گے، اور اگر اس سے کوئی ایک تکلیف ہو تو وہ ہر ایک سے ذکر کریں گے اور اسی کو دل میں لے کے بیٹھے رہیں گے۔ ایسے لوگ زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ تو بہرحال یہاں پر دعا کیا کر رہے ہیں ہم کہ یا رب العالمین، وہ وہاں اکیلا ہے، تنہا ہے، تو اس کو اچھی کمپنی دے، اور دنیا میں جو اس کے گھر والے تو ان سے بھی اچھے دے، وہاں جنت کے جو غلمان ہیں اور جو وہاں کی اچھی مخلوق ہے ان کی صحبت عطا کر۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور زوج کا معنی بیوی یا شوہر دونوں کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات دنیا کی بیوی یا دنیا کا شوہر اس سے کم درجے کا ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں وہ جنت میں جانے والا ہی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو دنیا کا جو شوہر یا بیوی تھی اس سے بھی بہتر عطا کر، یعنی حقیقی طور پر یا حکمی طور پر۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر شوہر پہلے جا چکا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے اور اس کو پہلے سے بہتر بنا دے، اور اگر دنیا کی بیوی نیک ہے تو اس کے مقابلے میں تو حورین کچھ بھی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ حوروں کے تعلق سے یا حوروں کے ذکر سے یا جنت کی بیوی سے اور خواتین کے ذکر سے عورتوں کے دل بڑے تنگ ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں کسی کو کسی سے کوئی بغض، کوئی حسد اور کوئی غیرت اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، کوئی بیڈ فیلنگ ہوگی نہیں۔ تو جب بیڈ فیلنگ ہی ختم ہو گئی تو حوریں ہوں یا جو مرضی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت تو ملے، ٹھیک ہے نا جی، بالکل عورت کو ساتھ ہی ملے گا، کیوں نہیں۔ اور ایک بات ہے، میں نے یہ دیکھا کہ لڑکیوں کی شادی ہو بھی جائے نا اور ان کا گھر بھی ہو، بچے بھی ہوں، لیکن جو مزہ ان کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ آتا ہے نا، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں آتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں بہت سوچتی رہی کہ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں کسی عورت کا شوہر یا اس کی بیوی کے ساتھ ہوگا یا کسی حور کے ساتھ ہوگا، تو پھر وہ بیوی اکیلی اس وقت میں کیا کرے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو کسی کے غمگین ہونے کا وہاں کوئی موقع نہیں رکھا، لیکن میں جب خواتین کی نفسیات پر غور کرتی ہوں، پھر ساتھ قرآن مجید پڑھتی ہوں، تو بہت سی چیزیں اپنی جگہ پہ فٹ ہوتی نظر آتی ہیں۔ جنت کی نعمتیں اور اللہ کا دیدار اور نیک لوگوں سے ملنا، یہ ہمارے ذہن میں بالکل وہ یعنی ہے ہی نہیں۔ اتنا کچھ اور کرنے کو ہوگا اور اتنا کچھ نہیں،
ہر روز ایک نئی خوبصورتی اور ایک نئی چیز کہ اس میں صرف ایک انسان یہی سوچتا رہے کہ ہائے میرا شوہر پتہ نہیں کہاں گیا، اور اسی غم میں بیٹھا رہے، باقی نعمتوں کو کہاں سے انجوائے کریں گے. اس لیے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر برا گمان نہ کریں، اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر یا اس کے بتائی ہوئی نعمتوں پر ہر حال میں راضی رہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کا مطلب یہی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. خواتین کو چوائس بھی دی جائے گی، پوچھا جائے گا وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں گی، پرانا نیا جو بھی چوائس ہے، یعنی چوائس اوپن ہے کافی. اور دوسرا وہ جو آتا ہے، وہ جو ایک صحابیہ نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ کس کے ساتھ رہے گی، تو آپ نے کہا تھا اس کو آپشن دیا جائے گا اور وہ حسن اخلاق والے کو لے جائے گی. تو اس پہ آپ نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ حسن اخلاق والے دنیا آخرت کی بھلائیاں لوٹ لے گئے. بالکل.